یہ سورہ یاسین ہے۔ یہ سراسر حکمت قرآن گواہ ہے کہ یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، ایک نہایت سیدھی راہ پر۔ یہ پورے اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے جو زبردست ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس لیے اتارا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے اگلوں کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہتوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ ایسے متکبر ہیں کہ ان کی گردنوں میں ہم نے گویا توق ڈال دیے ہیں، اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، سو ان کے سر اٹھے رہ گئے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے تو انہیں اب کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے۔ ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے۔ تم تو اے پیغمبر صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلیں اور بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈریں۔ سو اس طرح کے لوگوں کو مغفرت کی اور خدا کی طرف سے باعزت صلے کی بشارت دو۔ یقیناً ہم ہی ایک دن مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کے حساب میں بھی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز ایک واضح کتاب میں درج کر لی ہے۔ انہیں بستی والوں کی مثال سناؤ جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے، اس طرح کہ جب ہم نے 2 رسول ان کے پاس بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے ایک تیسرے شخص سے ان کی تائید کی تو انہوں نے لوگوں سے کہا، کچھ شک نہیں کہ ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا، ہمارا رب گواہ ہے کہ یقیناً ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور ہمارے اوپر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ صاف صاف پہنچا دیں۔ لوگوں نے کہا، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر چھوڑیں گے، اور ہماری طرف سے ضرور تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہی موقع تھا جب خدا نے تیسرے سے تائید فرمائی۔ اس طرح کے شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور راہ راست پر بھی ہیں۔ تم مجھے بھی برگشتہ کرنا چاہتے ہو، مگر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ ایسا کروں تو کچھ شک نہیں کہ پھر تو میں کھلی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں تو تم بھی میری بات سنو۔ ارشاد ہوا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے یہ بشارت سنی تو کہا، یہ جو میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے، اے کاش میری قوم اسے جان لیتی۔ اس کی قوم پر اس کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری، اور اس طرح کے کاموں کے لیے ہم اتارا بھی نہیں کرتے۔ وہ ایک ڈانٹ ہی تھی اور دفعتاً وہ بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو رسول بھی آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں۔ تمہارے مخاطبین بھی اے پیغمبر اس وقت یہی کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ ان کے لوگ اب ان کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ ایک دن یہ سب ہمارے ہی حضور میں اکٹھے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے مردہ زمین ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم نے آسمان سے پانی برسا کر اس کو زندہ کیا اور اس سے غلہ اگایا کہ یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اس میں لگائے اور اس میں چشمے نکال کر بہائے کہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے ہیں، پھر کیا شکر نہیں کرتے؟
پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے، ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان لوگوں کے اندر سے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے رات بھی بہت بڑی نشانی ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سورج اسی مقصد سے اپنے ایک مقرر راستے پر چلتا ہے، یہ خدائے عزیز و علیم کا باندھا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کے لیے اسی کے پیش نظر ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ ایک مرتبہ پھر کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو کے رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، سب ایک ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ان کی نسل کو ہم نے ان سے بھری ہوئی کشتیوں میں اٹھا رکھا ہے، اور کشتی کے مانند ان کے لیے خشکی میں سفر کی چیزیں بھی ہم نے پیدا کر دی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ یہ بچائے جا سکیں، مگر یہ ہماری رحمت ہے، اور ان کو ایک معین وقت تک بہرہ مند کرنا منظور ہے۔ انہیں جب متنبع کیا جاتا ہے کہ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے جو زمین و آسمان تمہیں گھیرے ہوئے ہیں ان سے ڈرو، اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا ہے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم لوگ تو سری گمراہی میں پڑے ہو۔ پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم پر عذاب کی یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم لوگ سچے ہو؟ یہ لوگ ایک ڈانٹ ہی کے منتظر ہیں جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ جھگڑتے رہ جائیں گے، پھر نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور اسی طرح ایک دن سور پھونکا جائے گا تو یکا یک قبروں سے نکل نکل کر یہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔ اس وقت کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور دیکھ لو کہ پیغمبروں نے بالکل سچی بات کہی تھی۔ وہ بھی ایک ڈانٹ ہی ہوگی، اور یکا یک یہ سب کے سب ہمارے حضور میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ سو آج کے دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور تم کو وہی بدلے میں ملے گا جو کرتے رہے ہو۔ بے شک جنت کے لوگ آج اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور جو مانگیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا۔ انہیں سلام کہلایا جائے گا اس پروردگار کی طرف سے جس کی شفقت ابدی ہے۔ اور تم اے مجرموں آج میرے ان بندوں سے چھٹ کر الگ ہو جاؤ، اب تمہاری دنیا الگ اور ان کی دنیا الگ ہے۔ آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں پابند نہیں کر دیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ بھی کہ میری ہی بندگی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، اب اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی پاداش میں۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہمیں بتائیں گے، اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر یہ راستے کی طرف بڑھتے تو کہاں سے دیکھتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کو مسخ کر دیتے، پھر نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں درجہ بدرجہ اس کو پیچھے لوٹا دیتے ہیں؟ پھر کیا سمجھتے نہیں ہیں؟ تم اسے شاعری کہتے ہو، ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، اور یہ اس کے شایان شان بھی نہیں ہے۔
یہ تو صرف ایک یاد دہانی اور ایک واضح قرآن ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ انہیں خبردار کر دے جو زندہ ہوں اور منکروں پر خدا کی حجت تمام ہو جائے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان کو اس طرح ان کا تابع بنا دیا ہے کہ ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے اندر دوسری منفعتیں بھی ہیں اور خاص کر پینے کی چیزیں بھی۔ پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ انہوں نے اس توقع پر اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے بلکہ یہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ سو ان کی بات تمہیں آزردہ نہ کرے اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں تعجب ہے کہ مرنے کے بعد یہ کس طرح اٹھائے جائیں گے۔ کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا؟ اس نے ہم پر پھپتی چست کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ کہہ دو ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اپنی ہر مخلوق کو وہ خوب جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر اب اسی سے سلگاتے ہو۔ کیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان لوگوں جیسی مخلوق پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہی خلاق ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کا تو یہ معاملہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔